بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ رات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات پہ پابند کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ رات 12 بجے تک الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیا جائے۔ بالآخر جو سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا کہ 8 فروری کو ہر حالت میں الیکشن ہوں گے، اس کو کل رات 12 بجے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول اناؤنس کر دیا، جس کے تحت اس میں سارا پروگرام اس میں اناؤنس کیا کہ اس میں کس طرح سے پیپر داخل ہوں گے، کس طرح سے واپس لیے جائیں گے، کس طرح سے اس میں جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی، اور جو موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی نے اس چیز کی سخت مخالفت کی تھی کہ آر او جو ہیں وہ بیوروکریسی سے لیے جائیں اور بلکہ عدلیہ سے لیے جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حکومت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بھرپور طریقے سے دھاندلی کی جائے اور صاف اور شفاف الیکشن نہ ہو۔ یہ بدنیتی ان کے ارادے صاف آیا ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد بھی جس طرح سے انہوں نے کل کوئٹہ اور پشین کے جلسے نہیں ہونے دیے، کنونشن نہیں ہونے دیے، آج پشین کا جو کنونشن تھا اس میں بھی اسٹیج اکھاڑ کے لے گئے، کرسیاں اٹھا کے لے گئے اور کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے باوجود ان سب کے کہ بلوچستان سے ایک سونامی امڑ کے آیا ہے۔ پشین میں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور کل کوئٹہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ وہاں پہ شعیب شاہین گئے تھے اس کی لیڈ کرنے کے لیے، مگر ان کو باہر نہیں جانے دیا ایئرپورٹ سے، اور ان کو سیدھا واپس لاہور بھیج دیا گیا ایک دوسری فلائٹ سے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلسلہ آیا رکھا گیا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک شخص کو جو پرو لاڈلا جس کو لایا گیا ہے، نلا دھلا کے صاف کر کے ساری گندگی اس کی دھو کے اس کو میدان میں اتار دیا گیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں تشتری میں رکھ کے دے دیا جائے۔ ووٹ اس کے پاس نہیں ہے، ووٹ بینک اس کا نہ ہونے کے بالکل نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ لوگ ان کی شکلوں سے مایوس ہیں، ان کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے، مگر وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اتنا بزید ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے ووٹ بھی لا کے دو، میرے جلسے بھی ارینج کر کے دو، میری پبلک بھی لا کے مجھے میرے جلسوں میں بٹھائی جائے، اور کسی بھی طریقے سے مجھے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، عوام نہیں ہونے دے گی۔ عوام جس قدر غصے میں ہے اور جو کچھ دیکھ رہی ہے آج 16 مہینے سے، مہنگائی جس طرح سے سر چڑھ کے بول رہی ہے، تو یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے وہ صرف اس دن کے لیے جس دن الیکشن ہوگا، اور ووٹ کے ذریعے، اور جو گانا بھی انہوں نے آج پی ٹی آئی والوں نے بنایا ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ، تو یہ ووٹ کی شکل میں اپنے بدلہ انہوں نے لینا ہے اس گورنمنٹ سے، اس ظالم جاور قسم کے لوگوں سے، جنہوں نے ایک صفاقی کی انتہا کر کے رکھ دی ہے، جنہوں نے 12,000 سے زائد کارکنوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جس میں خواتینوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جس میں جس طرح سے ان کے ساتھ بیلیں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ دوسرے کیس میں فٹ کر دیا جاتا ہے، جس طرح عمران خان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے جھوٹے اور بوگس مقدمات کے حوالے سے، ایک سائفر کیس چلایا جا رہا ہے جس میں 1% بھی جان نہیں ہے، جھوٹا کیس ہے، وہ جھوٹا کیس ہے۔ ان کی صرف کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کیس میں پھنسا کے اور اس کو جھوٹی سزائیں دے دی جائے۔ پہلے یہ ہوا تھا اور کورٹ سے ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ جی اوپن ٹرائل ہوگا۔ اوپن ٹرائل تو وہ رہا نہیں، اور اصل میں وہ 3 جو اخبار نویس تھے انہوں نے آپ باہر آ کے جو عمران خان نے جن سے خطاب کیا تھا
انہوں نے آ کے اس کی اسٹیٹمنٹ جو باہر آگے بھیجی گئی اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی نوکریاں بیچاروں کی ختم کر دی گئیں۔ اس کے بعد اب پولیس والوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اب شیشے کے گھر میں بٹھایا جاتا ہے ان کی فیملی کو بھی، اور وہاں جن کی آواز تک نہیں سنائی دیتی جیل کے اندر، اور وہ ایک بیچ میں شیشے کی دیوار بنا دی گئی ہے جس کے اندر بیٹھ کے وہ ساری سماعت دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ تو اب یہ ایک آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے کہ جی ان کیمرہ کیا جائے، ان کیمرہ میں باہر کوئی چیز ہی باہر نہیں آ سکتی، اگر کوئی لائے گا تو وہ اس کے اوپر سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس کی جیل کے اندر سے جو کوئی بھی سماعت یا کوئی بھی چیز باہر لائی جائے گی عمران خان کے خلاف، جو سائفر کیس چلا جا رہا ہے اس میں، تو وہ اس شخص کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے گا اور اس کو مجرم تصور کر کے اس کے اوپر کیس بنا دیے جائیں گے۔ یہ تو حال ہے اس گورنمنٹ کا، یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ یہ لیول فلینگ فیلڈ اب دینی چاہیے ان کو۔ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے، ایک بڑی پارٹی کو یہ جس چیز سے محروم کر رہے ہیں، یہ 71 کا ثانیہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پرو لاڈلے کو جو لندن بھاگا تھا یہاں سے، آپ 50 روپے کے بانڈ پیپر دے کے کہ 4 ہفتوں کے لیے 4 سال وہاں رہا، اس کے بعد اس کو جس طرح سے یہاں آ کے دھویا گیا ہے، جس طرح سے دودھ سے دھویا ہے، اس کو صاف اور شفاف کر کے اس کے تمام کیسز معاف کر کے اس کو فیلڈ میں اتارا گیا ہے، اور اس کو یہ الیکشن لڑانے اور دوسرے اس کو وزارت عظمیٰ دینے کے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے۔ وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو تصور بھی نہیں یعنی کہ وہ کسی طریقے سے آنے دیں، مگر عوام کی ایک طاقت ہے، عوام کی ایک طاقت ہے جو عمران خان کو چوتھائی اکثریت سے کامیاب کرا کے اقتدار میں لائے گی، اس سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ روکیں گے تو 71 کے ثانیوں کو پھر یہ دہرائیں گے۔ 71 میں پوزیشن دوسری تھی، مشرق پاکستان 1000 میل کے فاصلے پہ تھا، اب تو کے پی کے آپ کا جڑا ہوا ہے افغانستان سے، بلوچستان جڑا ہوا ہے ایران سے، آپ کا سندھ جڑا ہوا ہے ادھر سے انڈیا سے، ادھر آپ کا رہ گیا پشاور، پنجاب، وہ مشرقی پنجاب سے ملا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں سب، اور جس طرح سے جو میر جعفر اور میر صادق اس ملک کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اس وقت ملک کو یہ پورے در پہ ہیں توڑنے کے، اور انشاءاللہ ان کی ارادے میں یہ اپنے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملک بڑی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے، بڑی جدوجہد کر کے اس ملک کو بنایا گیا ہے، تو یہ اپنے ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔